پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ بلڈ پریشر کا کوئی دیسی علاج موجود ہے؟ مطلب پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ نے بتا دیا احتیاط اس طرح سے کرو، اس کے بعد اگر یہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کیا کرے؟ یہ کچھ ہربل ادویاتی نسخے ہیں، اس کو ٹوٹکا کبھی مت کہیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ادویاتی نسخے ہیں جو فرسٹ ایڈ کے طور پر جو ہیں وہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے امراض ہیں کہ ان کا مکمل تشخیص کے بعد علاج لینا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی کا مسئلہ ہے اور وہ کافی عرصہ سے بہت ساری دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، اناب ایک چیز مل جائے گی پنساری سے، ٹھیک ہے؟ اناب 3 اناب 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور اس کو 2 گھنٹے تک بھگوئے رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کو مل کے نچوڑ کے یہ پانی ایک ایک گھونٹ کر کے پی لیں، آپ کا جو فوری طور پر بلڈ پریشر ہائی جا رہا ہے وہ انشاءاللہ لیول پہ آ جائے گا۔ اور اگر اس کو روٹین میں رکھا جائے تو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں 3 اناب اور 3 نیم کے پتے، یہ نیم کا درخت ہوتا ہے، آج کل تو کتابوں میں ملتا ہے، کبھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، نیم کے پتے 5 اور 3 اناب، یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے ان کو نچوڑ کے یہ پانی ایک ایک گھونٹ کر کے پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اگر اس کو جاری رکھا جائے گا تو پھر بلڈ پریشر مستقل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا علاج کروایا جائے طبیعت دکھا کے تو یہ وقتی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اس کا نسخہ میں اور شیئر کر دیتا ہوں کہ ملٹھی، یہ قدرت کی ہمیں بہت ہی افادیت والی ایک چیز اللہ نے عطا فرمائی ہوئی۔ ملٹھی کو لے کے صاف کر کے اس کو پیس لیں اور اس کا آدھا چمچ، ٹھیک ہے، رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ اگر آپ کو وہ 2 چیزیں میسر نہیں ہیں تو آپ یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ملٹھی رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کو مکس کر کے جو ہے یہ پانی پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد یہ وہ والے استعمال لوگ نہ کریں جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، یا یہ وہ والے لوگ استعمال نہ کریں کہ جن کو کوئی دل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، دل کی کوئی بیماری ہو چکی ہوئی ہے، وہ طبیعت چیک کروا کے پھر استعمال کریں، ورنہ یہ روٹین سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بلڈ پریشر کچھ وقت کے بعد آپ کا اپنے لیول پہ رہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے ان لوگوں کے لیے بتایا نا جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، لیکن بلڈ پریشر جو لو رہتا ہے، خاص کر جو خواتین ہیں گھر کے اندر، ان کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کریں؟ لو بلڈ پریشر والے خواتین ہوں، حضرات ہوں، تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا ایچ بی لیول کتنا ہے، ٹھیک ہے، جسم میں خون کی جو مطلوبہ مقدار ہے وہ پوری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو وہ کم ہے تو پہلے اس کو پورا کرنے کے لیے دوائیں استعمال کی جائیں۔ ایک بہترین نسخہ ہے جو خون کی کمی کو بڑی تیزی سے پورا کر دیتا ہے، وہ ہے 11 بادام، یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے اس میں 21 میوے 11 بادام، ہاں جی، کشمش، یہ عمر کے حساب سے تعداد ان کی چینج ہوتی رہتی ہے، مطلب 10 سال سے کم عمر ہے تو یہ آپ 7 بادام اور 7 میوے، اور اگر آپ 18 سال سے اوپر ہیں، 30 سال کی عمر تک ہیں، تو جتنے بادام ہیں اس سے 2 گنا اس میں سونگی بھگونی نہیں ہے، صرف بادام بھگونے ہیں، یہ رات کو بھگو کے صبح اٹھ کے ان کو چبائیں، ٹھیک ہے، چبا کے کھائیں، اور ساتھ 1 کپ دودھ لیں، اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈالیں، چٹکی مطلب چمچ کا چوتھا حصہ، ٹھیک ہے، اور 3 کالی مرچ ڈالیں اور اس کو پکائیں اور یہ والا دودھ ساتھ پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو خون کی کمی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کعوہ بھی اس کا ہوتا ہے، وہ بھی کعوہ اپنے استعمال میں رکھیں، لو بلڈ پریشر والے تو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ وہ ہے صرف 3 لونگ اور 2 لکڑی دار چینی کی، اس کو 1.5 کپ پانی میں پکائیں اور 1 کپ رہ جائے تو اتار کے تھوڑا سا گڑ ڈال کے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا نمک ڈال لیں۔ ہائی بلڈ پریشر تو یقیناً نہیں ہے، لیکن کچھ مریض ایسے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، کبھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی بی پی ایک دم کے لیے لو ہو جاتا ہے، لیکن پہلے چیک کروا لیں کہ بی پی لو ہے یا ہائی۔ وہ میں ناظرین کی خدمت میں ضرور عرض کروں، جو بھی بلڈ پریشر کے مستقل مریض ہیں اور وہ ریگولرلی کوئی بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں، ایک احتیاط ضرور کریں، وہ آپ دوسرے دن اپنا بلڈ پریشر چیک ضرور کریں۔ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور آپ دوائیاں کھا رہے ہیں، تو دوائی کے ساتھ کبھی آپ کا بی پی لو ہوا ہوتا ہے، تو آپ لو بلڈ پریشر میں ہائی بلڈ پریشر کی دوائی کھا لیتے ہیں، تو پھر وہ خدا نہ خواستہ دماغ پر اثر کر جاتی ہے، دماغی اعصاب پر اثر کر جاتی ہے، برین وینوں پر اثر کر جاتی ہے، یہ کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کو چیک کر کے پھر اس مناسبت سے استعمال کیا جائے گا تو اس سے بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ۔
اچھا حکیم صاحب، میدے کے بہت سے امراض اس وقت وہ بھی عام ہو چکے ہیں، اور چھوٹے سے لے کے بڑے ہر بندے کو میدے کے مسائل جو ہیں وہ اس وقت پیش آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو میدے کے مسائل ہیں نا، یہ جسم کے اندر تمام تر بیماریوں کی جڑ ہیں، اور اسی سے باقی تمام تر بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو بتا دیں کہ یہ میدے کے جو امراض ہیں وہ آج کل عام کیوں ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں، پھر اس کے علاج کی طرف بھی آئیں گے. میدا ہمارے جسم میں قدرت نے کس لیے بنایا؟ ہاضمے کے لیے، جو ہم اسٹوریج کے لیے کھانا ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے. جس کا اس کا حجم ہے، جتنا اس کا حجم ہے، کم از کم ہم اس حجم کی مناسبت سے ہی کھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب جتنی پانی کی ٹینکی ہے وہ بھر جائے گی تو خراب کرے گی. صرف پانی کی ٹینکی نہیں، کوئی بھی چیز ہے اس کی ایک لمٹ ہے. جب بھی ہم اس کو ان لمیٹڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ پریشان ہوگا بھی، اور ہم سایوں کو بھی پریشان کرے گا. کبھی اناٹمی دیکھیں، اپنی باڈی کا سٹرکچر دیکھیں اندرونی طور پر، تو میدا جسم کا حوض کہلایا جاتا ہے. یہ جسم کے سینٹر میں موجود ہے. اس کے نیچے بھی بہت سارے جسم کے اعضاء، اوپر بھی بہت سارے جسم کے اعضاء جو جسمانی صحت کے لیے جو ہے وہ بہت ساری معاون ہوتے ہیں. اب میدے پر ہم، کوئی ایسا انسان ہے 24 گھنٹے کھاتا رہے؟ نہیں. 24 گھنٹے کھاتا رہے ایسا تو کوئی کام نہیں ہوگا. ہاں جی، نہیں ہوگا. نہیں کیسے ہوگا؟ ہم نے کیوں کھانے کے وقت رکھے ہوئے ہیں؟ کھانے کے وقت رکھے ہیں نا ہم نے، کھانے کے اوقات ہیں. ہم نے صبح اٹھنا ہے کھانا، دوپہر ہونی ہے کھانا، رات ہونی ہے کھانا. یہ ہم نے وقت بنائے ہوئے ہیں. ہاں جی. کیوں وقت بنائے ہوئے ہیں؟ کہ ان ٹائموں پہ میدا طلب کیا کرتا تھا. رات ہم نے لمبی گزاری، سوئی، کھانا جو رات کا کھایا تھا وہ ہضم ہو گیا، وہ اس نے طلب کی، ہم نے صبح کھا لیا. اب ایک بندہ مزدور ہے، اس نے مزدوری کے لیے جانا ہے اور کام محنتی کرنا ہے. اس نے محنت کی، جسم سے انرجی اس کی نکلی، پسینہ آیا، طبیعت بحال نہیں رہی، تو پھر دوپہر کے وقت اس کا کھانا. اس نے تو محنت کی نا، دوپہر کے وقت اس کا کھانا ہے. تو جس نے ایسے بیٹھ رہا ہے سارا دن، اور گرمی ہے تو اے سی میں ہے، سردی ہے تو ہیٹر میں ہے، تو جسم اس کا کیا کام کر رہا ہے؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن کہتا نہیں میرا دوپہر کا ٹائم ہو گیا، میں نے کھانا ہی کھانا ہے. تو میدا طلب کے اوپر جو ہے نا، وہ غذا اگر اس کو دی جائے تو یہ بہت ساری خطرناک بیماریوں سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا نقصان ہی ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم میدے کی طلب کی مناسبت سے اس کو چیزیں نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جب تک اس کی طلب نہیں ہے، جب تک جتنی اس کی ضرورت ہے، ہمارے ٹیبل میں قدرت نے کھانے کے لیے دسترخوان پہ کئی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. بفے ڈنر بڑا مشہور ہے، ہائی ٹی بڑی مشہور ہے. ہاں جی. جتنی ڈشیں زیادہ ہیں وہ ساری کھا سکتا ہے بندہ؟ نہیں. اتنی آئٹم اور اتنے کھانے اور اتنی چیزیں ہیں انسان کے لیے، ساری نہیں کھا سکتا. کئی ہوں گے اللہ نے ان کی ہمت دی ہوئی ہے، وہ جاتے ہی اس مشن پر ہے کہ میں نے چھڈنی کوئی شے نہیں اور ساری کھانی ہی کھانی ہے، کیونکہ ان کے معدے نے اس کو ہضم کر لینا ہے، حل کر لینا ہے. لیکن کچھ وقت تک تو کر لے گا، اس کے آگے جا کے پھر نقصان دے گا. سونے کا برتن ہو، سونے کا چمچ ہو، سونے کا گلاس ہو، مہنگا ترین بفے ڈنر ہو، کھایا اتنا ہی جاتا ہے جتنی معدے کی طلب ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات. ہم اس سے زائد نہیں کھا سکتے. ایک وقت میں آئے گا کہ یہ کہے گا کہ بس. اگر یہ کہے کہ اب بس، تو اس سے پہلے ہی بس کر دینا چاہیے. اس سے پہلے کہ یہ کہے بس، اس سے پہلے ہی بس کر دینا چاہیے، تاکہ یہ آگے والے کھانے کے لیے وقت بچا کے رکھے. تو جب ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اور اس پر بوجھ ڈالتے ہیں، بالکل پیٹ بھر گیا ہے، نہیں یار وہ بھی جلیبی کھانا، جلیبی کھا لی، پھر گلاب جامن آ گئے، نہیں وہ بھی کھانا، یا دوسری چیز آ گئی وہ بھی کھانا. تو انہوں نے تو کھلانے ہی نہیں ہے نا، کھلانے کے لیے رکھے ہیں، چارج کرنے. تو معدے نے بھی اس کو برداشت کیے جانا ہے. اللہ نے اس کو ایک بلیڈر کی طرح بنایا ہوا ہے، یہ پھولتا جاتا ہے، پھولتا جاتا ہے. تو یہ اس کی جگہ اتنی ہے، تو جب یہ پھولے گا تو اس کی جو سائڈ والی چیزیں ہیں وہ دب جائیں گی، ڈسٹرب ہوں گی.
گھٹ جائیں گی، بلاٹنگ، تبخیر، افارہ، تیزابیت. کبھی تو معدے کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، کبھی معدے کے پھول جانے کی وجہ سے باہر والی آنتیں دب جاتی ہیں تو پیٹ تن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیٹ پر تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں معدے کو ریسٹ دینا چاہیے. میں کہتا ہوں معدے کے بہت سارے مریض ہیں، انہوں نے بہت سارے نسخے استعمال کر لیے، وہ تھوڑی دیر فائدہ ہوتا ہے، بعد میں ٹھیک نہیں رہتے ہیں. وہ معدے کا خیال کرنا شروع کریں، اس پر ترس کھانا شروع کریں. اپنا ہی ہے، اپنے ہی کھاندے رہنا ہے. تھوڑا ترس کھانا شروع کریں، تھوڑا سا اس کو وقت دیں، تھوڑا سا خالی رکھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بہتر ہو جاتا ہے. پھر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہی جو غذا جزو بدن بن کے ہمارے جسم کو انرجی دینی تھی وہ نہیں ملی. غذا سے خون صحیح نہیں ملا، غذا سے کیلشیم لینی تھی نہیں صحیح ملی، غذا سے پروٹین لینی تھی نہیں صحیح ملا، غذا سے میگنیشیم، آئرن، پوٹاشیم سارا کچھ ملنا تھا، وہ معدے نے ضائع کر دیا، دباؤ دے دیا. اب ان سب چیزوں کی کمی سے جو مرض آتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے.